بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج غالباً ریکارڈنگ کا 12واں دن ہے۔ غالباً میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ میرے 3 لیکچرز ہو چکے ہیں، غالباً 28 29 30 دن ہو چکے ہیں مجھے کورس شروع کیے ہوئے۔ یہ والی چیز میں نے تھوڑا لیٹ شروع کی تھی، تو اس وجہ سے دونوں کی ٹائمنگ میں فرق ہے۔ آ جاتے ہیں انٹرپرینورشپ ٹپ پر، آ جاتے ہیں کہ the characteristics of effective learning focus on 3 key elements: engagement, motivation and thinking۔ بیسیکلی یہ ٹپ میں نے کیوں آپ لوگوں کو دی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ لرننگ آپ لوگوں کی طرف سے اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو لرننگ کو امپروو کرنے کے میں نے کی ایلیمنٹس بتایا آپ کو۔ آرٹ آف لرننگ کا میرا ایک سیشن موجود ہے، کبھی وقت ملے تو ضرور سے دیکھیے گا وہاں پر۔ الحمدللہ اللہ نے بہت بلوایا، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، اس چھوٹی سی عمر میں جتنا لکھوا دیا، جتنا بلوا دیا۔ مجھے یاد لگتا ہے کہ ایک دور میں میں کہا کرتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں 500,000 سال تک یاد رکھا جاؤں۔ انشاءاللہ جتنا کام اللہ نے کروا دیا میں اس سے زیادہ ہی یاد رکھا جاؤں گا۔ تو انگیجمنٹ بیسیکلی جس چیز کو آپ نے لرن کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ آپ نے کہتے ہیں نا کسی کو سمجھنا ہو، بچے کو سمجھنا ہو، تو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں بچے کے ساتھ وقت گزارو۔ میں کسی شخص کو سمجھنا ہو، کسی کتاب کو سمجھنا ہو، کسی سبجیکٹ کو سمجھنا ہو، تو اس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا چاہیے۔ تو جس چیز کی آپ نے لرننگ کرنی ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہے۔ صحیح ہوگی۔ سب سے پہلا انگیجمنٹ، موٹیویشن، اس کو کرنے کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ یہ کورس جو آپ کر رہے ہو اس میں آپ کو موٹیویشن ہے، یا بزنس کر لو گے، پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی، آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ کر لو گے، اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہو، یہ آپ کی موٹیویشن ہے اس کے اندر۔ اینڈ تھنکنگ، جب اس کو وقت دیتے ہیں، جب آپ کے پاس موٹیویشن ہے تو آپ اس کو سوچنا شروع کرو تھوڑی دیر۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی پرابلم ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک کیٹل فارم کی وہ فیزیبلٹی ڈیزائن کر رہا تھا، تو میں کیا کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اس 2000 کے ایریے پہ، یارڈ پہ میں نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، انٹرنس کے لیے کتنا بڑا گیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ڈمپر آیا کریں گے، پھر جو ہے کیٹل کس طرف ہوں گی، گوٹ کس طرف ہوں گے، لیبر کا روم کس طرف ہوگا، سردیوں میں کیا ہوگا، کہ یہ سوچنے سے آتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے نیچے مائیکل انجیلو کی ایک کوٹ ہے، جب اس نے بول رہی تھی یہ کوٹ تو اس کی ایج 87 ایئر تھی۔ آئی ایم اسٹل لرننگ۔ حضرت علی صلی اللہ نے کسی جگہ فرمایا تھا 2 ہی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو سکھا رہا ہوتا ہے، ایک وہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور انسان کی کیٹیگری میں ہیں تو آپ کے انسان ہونے پہ شک ہوگا۔ اچھا جی، پھر آرٹیکل کون سا بھیجا تھا آپ کو ہم نے 12ویں دن؟ میڈیٹیشن کا، ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک میڈیٹیشن۔ پہلے یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا، پھر میں بتاتا ہوں کہ میں میڈیٹیشن کس کو کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیٹیشن کے فائدے کیا ہیں، میڈیٹیشن بینیفٹس کیا ہیں۔ یہ ہے بیٹر فوکس، آپ کا فوکس اچھا ہو جاتا ہے، بیٹر سلیپ اچھی ہو جاتی ہے، ریڈیوس پین، جسم کے اور دماغ کے درد کم ہو جاتے ہیں، ریڈیوس اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے، ریڈیوس انزائٹی آپ کی ریڈیوس ہو جاتی ہے، ریڈیوس ڈپریشن آپ کا ریڈیوس ہو جاتا ہے، گریٹر ایڈکشن کنٹرول، آپ کو ہر چیز پہ کنٹرول آ جاتا ہے، امپروو مینٹل کوگنیشن، مینٹل پاس جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ شروع کے دنوں میں جب آپ کمانڈ لے لو گے پھر تو آپ کو اسپیس کی ضرورت نہیں، بس پہ بیٹھے بیٹھے میڈیٹیشن کر سکتے ہو، نماز پڑھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے میڈیٹیشن کر سکتے ہو، سونے سے پہلے کسی بھی جگہ۔ لیکن شروع کے دنوں میں آپ کو کیا چاہیے ہے، آپ کو ایسی جگہ چاہیے ہے کہ جہاں پر شور نہ ہو، جہاں پہ ایکسٹرا کی اسمیل نہ ہو، ایکسٹرا کا ساؤنڈ نہ ہو۔ شروع کے دنوں کے لیے اسپیس بہت میٹر رکھے گی۔ سٹ کمفرٹیبلی، آپ نے بیسیکلی جب بیٹھنا ہے، جب میں اپنے ادھر میڈیٹیشن کروا رہا ہوتا ہوں جسے میں NLP کہتا ہوں، جب میں NLP کی تھراپی کروا رہا ہوتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جسم کو ڈھیلا چھوڑو، آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ تو جب بھی آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے تو اکڑایا ہوا جسم نہیں ہونا چاہیے، آپ نے کمفرٹیبل ہونا ہے، ریلیکس ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے مسل کو ریلیکس کر دینا ہے، اپنی سوچ کو ریلیکس کر دینا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ نوٹس یور پوسچر پینفل پوسچر نہیں ہونا چاہیے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھا ہوا ہے، ٹائٹ پوسچر نہیں ہونا چاہیے، تکبر والا پوسچر نہیں ہونا چاہیے ہے۔
آپ کا پوسچر جو ہونا چاہیے ریلیکس پوسچر ہونا چاہیے. دیکھا ہوگا اکثر یوگا والے جو پوسچر ہوتے ہیں ریلیکس پوسچر ہوتے ہیں, تو ریلیکس پوسچر ہونا چاہیے. پے اٹینشن ٹو یور بریتھ. یہ جو میڈیٹیشن ہوتی ہے بریتھنگ میڈیٹیشن کہلاتی ہے. تو آپ نے ٹوٹل فوکس کیا کرنا ہے, اپنی بریتھنگ کو کرنا ہے. کیسے؟ آپ نے فوکس کیا آپ کی سانس اندر جا رہی ہے, پھر فوکس کیا وہ سانس اندر رکی ہوئی ہے, پھر آپ نے فوکس کیا وہ سانس آہستہ آہستہ آپ کے منہ سے نکل رہی ہے. تو کیا ہے, یہ بریتھنگ میڈیٹیشن کہلاتی ہے, جو کہ ہمارے مراقبہ والے بھی یہی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, آپ نے بریتھنگ کو اپنے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے پھر اس میں کہا ہے کہ تقریباً روزانہ 35,000 تھاٹس آتی ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. 35 نہیں, میں نے جہاں کے اسٹڈی کیا تھا 60,000 تھاٹ تھا, لیکن ہم دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں. اب آ جاتا ہے کہ میں کسے میڈیٹیشن کہہ رہا ہوں. دیکھیں میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیکس کر دینا, اور میں میڈیٹیشن ایک اسٹیپ اوپر لے کے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو کائنات سے جوڑنا میڈیٹیشن ہے. تو میں آپ کو میڈیٹیشن کی یہ چیز کہوں گا کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھتے ہو اسی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, بریتھنگ میڈیٹیشن کر لینی ہے, یعنی کہ آپ نے آپ کو ریلیکس کر لینا ہے بالکل کام. اس کے بعد باقاعدہ آپ نے کھلی آنکھوں سے, بند آنکھیں کرنے کی ضرورت نہیں, کھلی آنکھوں سے آپ نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور باقاعدہ فوکس کرنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی. میں بول رہا ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بولنے والی زبان دی. میں سن رہا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے سننے والے کان دیے. یا اللہ مجھے سوچنے والا تو نے دماغ دیا. یا اللہ آج تو نے مجھے 3 وقت کی روٹی دی. یا اللہ مجھے چلنے والے تو نے پیر دیے. یا اللہ مجھے ہضم کرنے والا تو نے معدہ دیا. یا اللہ مجھے جو ہے بلڈ سرکولیشن والا دل دیا. یا اللہ مجھے پانی کی صفائی والے گردے دیے تو نے. یا اللہ تو نے میرے کو سانس لینے والے لنگس دیے. کتنی بڑی چیزیں ہیں. یا اللہ جتنا میں تیرا شکر ادا کروں کم ہے. میں ایسے دنیا میں لوگ دیکھتا ہوں جو اس آزمائشوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, لیکن یا اللہ تیرا لاکھ 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 شکر ہے. اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کا دن اتنا اچھا گزرا, انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے بھی اچھا دن گزرے گا. یہ باقاعدہ آپ نے فیل کرنا ہے. میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ایک لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے آپٹیمسٹک کیسے ہیں, تو میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں آپٹیمسٹک ہونے کا. میں ہر نیگیٹو چیز کے اندر سے پازیٹیو چیز نکالتا ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز اگر آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو, تو ہر بیماری بھی نعمت ہے. میں جو یہ موٹیویشنل لیکچر دینے کے لیے باقاعدہ طور پہ میں چینل کی طرف جب آیا تو وہ میری بیماری سبب بنی کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار مجھے اب بولنا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں صحیح ہے, آپ اس کو لوگوں کو ایکسپلین کرنا شروع کر دینا ہے. صحیح ہوگی. تو کیا ہے کہ آپ کو اگر خوش رہنا ہے, اگر آپ کو رزلٹ اورینٹیڈ لائف کرنی ہے, تو آپ کو یہ والی میڈیٹیشن کی ضرورت ہے. یہ والی میڈیٹیشن کون سی والی میڈیٹیشن کرائے گی کہ آپ کی جو اللہ سے تعلق والی. صحیح ہوگی. تو آپ نے کم از کم 5 منٹ وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. یہ نہیں, اس میں دھوکہ کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے کو گاڑی دی. بھائی گاڑی ہے نہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہو یار. صحیح ہے. موٹر سائیکل ہے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے موٹر سائیکل دی. جب اللہ تو چاہے گا اور میری محنت اس قابل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے گاڑی بھی آ جائے گی. صحیح ہوگی. تو میڈیٹیشن کا زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے. میں ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. میں نے لوگوں کے پاس پیسہ دیکھا, میں نے لوگوں کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں دیکھی, لیکن میں نے لوگوں کے پاس ہیلتھ کی نعمت نہیں دیکھی. وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, وجہ ہماری اپنی نالائکی ہوتی ہے. زیادہ نہیں بولوں گا, آلریڈی بہت سارا ٹائم لے لیا. میری طرف سے خدا حافظ ہے. اس کے بعد ڈے اوپننگ کلوز ہوگی, وہ آپ سن لیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کل کا لیکچر بہت اچھا رہا الحمدللہ. آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور اینڈ تک اس کو آپ لوگوں نے سنا بھی اور پارٹیسپیٹ بھی کیا.
آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلی چارٹ بھیج دوں گا، ڈیلی روٹین چارٹ. آج شام سے آپ نے اس پہ کام شروع کرنا ہے کہ پہلے پلان کرنا ہے، ورنہ آج سے بھی کر سکتے ہیں. آج کی پوری روٹین اس کے اندر آپ لکھیں گے. ورٹیکل کالم اس کے جو ہیں وہ 3 ہیں، جس میں آپ نے بتانا ہے کیا کر رہے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی انگریڈینٹ بھی لکھ دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. فزیکل اسٹیٹ اس وقت کیسی ہے آپ کی، جسم ٹائرڈ ہے نہیں ہے کیا ہے. سائیکولوجیکل ڈپریشن، انزائٹی، سیڈنس، ہیپینس، یہ ساری سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوا کریں گی. تو آج کے بعد ڈیلی آپ مجھے یہ بھی بھیجیں گے، اس سے ہم پلان کریں گے کہ اب آپ کو ٹاسک کیسے دینی ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ ساتھ رہے گا آپ کا. السلام علیکم.